Who is the Lafwan? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? لا إله إلا الله محمد رسول الله. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. لا إله. سے خالی نہ رکھوں. مولا نے کہا اپنے ذہن کو خالی نہ رکھنے کے لیے ذکر الہی اور قرآن کو اپنے ساتھ متمسک رکھو، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. مولا اس کو اپنے آپ کو اس چیز پر آمادہ کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ مولا نے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو اس حالت اور اس کیفیت میں لے آنا چاہتے ہو اور اپنے ذہن کو خالی نہیں رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے ذہن کو پاکیزہ کرو، اپنے ذہن کے اندر پاکیزگی لے آؤ. مولا ذہن میں پاکیزگی لے آنے کے لیے کیا کروں؟ مولا نے کہا کہ اپنے دل کو پاکیزہ رکھو. مولا دل کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کیا کروں؟ مولا نے کہا زبان کو پاکیزہ رکھو. مولا زبان کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کیا کروں؟ مولا نے کہا دو چیزیں، نمبر ایک پہ اپنے اخلاق کو، نمبر دو پہ اپنی زبان کو ذکر خدا اور قرآن سے متمسک رکھو. جب اپنے اخلاق اور اپنی زبان کو اخلاق سے آراستہ کر دو گے تو آلریڈی مولا کا فرمان بھی ہم پچھلے دروس میں بھی ذکر کر چکے ہیں کسی سلسلے میں. مولا فرماتے ہیں انسان کی زبان جو ہے وہ انسان کے اخلاق اور اس کے کردار کی تائید کرتی ہے. مولا فرماتے ہیں زبان ایک وحشی درندہ ہے، اگر انسان اسے اخلاق سے آراستہ نہ کرے تو وہ حیوان کی طرح انسان کے کردار اور اس کے نفس کو چیر پھاڑ ڈالتی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں زبان یہ حکمت کی کنجی ہے، جب تک خاموشی اپنائے رکھو گے حکمت پھوٹے گی، لیکن اگر اضافی اور بے جا بولو گے تو پھر لغویات نکلیں گی، فضولیات نکلیں گی. اس سے پہلے کہ وہ فضولیات اور لغویات نکلیں اپنی زبان کو ذکر محمد و آل محمد سے پابند کر دو. پھر مولا فرماتے ہیں یہ زبان ایک کان کی مانند ہے، جب انسان گفتگو کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے. اور زبان ہی ہے جس سے انسان ذکر الہی کرتا ہے، زبان ہی ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے، زبان ہی ہے جو انسان کو جہنم تک لے جائے گی، زبان ہی ہے جو انسان کو جھوٹ پہ آمادہ کرتی ہے، زبان ہی ہے جو انسان کو غیبت پہ آمادہ کرتی ہے، زبان ہی ہے جو انسان کو بہتان پہ آمادہ کرتی ہے، زبان ہی ہے جو انسان کو جہنم کا ایندھن تک کھانے پہ مجبور کر دیتی ہے، زبان ہی ہے جو انسان کو ان کھانے کی لذتوں پر مجبور کر کے انسان کو حلال و حرام کرنے کی تمیز سے جو ہے وہ دور کر دیتی ہے. اسی انسان زبان کے ذائقے کی وجہ سے، اس کھانے کی لذت کی وجہ سے اپنے پیٹ کو جہنم کے ایندھن سے بھرنے تک بھی آمادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا دو چیزوں سے متمسک رہو. کیا کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی فہم و فراست اپنے اندر لاؤ اور زبان کو اخلاق سے آراستہ کر دو. جب تم اس طرح کے دو کام کو انجام دو گے تمہاری زبان پاکیزہ ہو جائے گی، اور پاکیزہ زبان سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ دل کو پاکیزہ کرتی ہے، اور جب دل پاکیزہ ہو جائے تو پھر انسان کا ذہن پاکیزہ ہوتا ہے. چونکہ دماغ کا سائنسی نقطے سے بھی یہ دماغ کا تعلق دل سے ہے اور دل کا تعلق دماغ سے ہے. یعنی منطق و فلسفہ میں، علم کلام سے آپ علماء طلباء فضلہ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ دل جو ہے وہ عقل دماغ جو ہے وہ آمادگی ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم بھی ہے. بہرحال میں اس گہرائی میں اور اس فلسفے کی بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن انسان کا جو ارادہ انسانی جو ہے، جو ارادہ انسانی ہے وہ دل آمادہ کرتا ہے اس کام کے انجام دینے پر. وہ دل حکم دیتا ہے دماغ کو یا دماغ حکم دیتا ہے دل کو. تو دونوں چیزیں بہرحال وہ ایک فلسفیانہ الگ بحث ہے کہ اس میں اختلافات ہیں، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے، یعنی جب انسان اخلاق اور قرآن سے متمسک ہو کر زبان کو پاکیزہ کرے گا تو دل پاکیزہ ہوگا، اور دل پاکیزہ ہوگا تو وہ گفتگو نکالے گا، وہ الفاظ نکالے گا، وہ پاکیزگی کی گفتگو اپنی زبان سے نچھاور کرے گا. جب دل پاکیزہ ہوگا تو دماغ پاکیزہ، ذہن پاکیزہ ہو جائے گا، اور جب ذہن پاکیزہ ہوگا تو پاکیزہ ذہن میں اللہ فرماتے ہیں اور معصوم فرماتے ہیں اس ذہن میں کبھی شیطان آ ہی نہیں سکتا ہے. اور جب اس پاکیزہ ذہن میں شیطان نہیں آ سکتا تو وہ خیالات کبھی نہیں آ سکتے.